بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سامعین، آج کی ویڈیو میں ایک پیر کامل کی جو شرائط اہل سنت کے نزدیک ایک ولی کامل کے اندر کون کون سی شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ کامل ولی ہے، وہ پیر ہے۔ اہل سنت کے نزدیک 4 شرائط ہیں، یہ شرطیں آپ سماعت فرما لیں۔ پہلی شرط لکھتے ہیں کہ پیر کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شریعت سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط لکھتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے وہ عالم دین ہونا اس کے لیے ضروری ہے، عقائد کا علم اس کو ہو، عقائد کا علم رکھتا ہو، اور اتنی استعداد اس کے اندر ہو کہ وہ کتاب سے بغیر کسی کے مدد کے مسئلہ اخذ کر سکتا ہو۔ آج کل جو لوگ پیر بنے ہیں، یہ ان شرائط پہ ان کو پرکھا جائے کیا ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر تو شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے ہیں، تو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، عقائد کا علم نہیں ہے، جو ضروری مسائل ہیں اس کا بھی اسے پتہ نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور تیسری شرط فرمایا کہ وہ اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ سنی ہو۔ اور چوتھی شرط فرمایا کہ اس کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، اس کی سند جو ہے وہ متصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہو۔ اگر یہ شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ شرائط اس کے اندر نہیں پائی جاتی، ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو بندہ خود کو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو یہ طریقہ بھی اللہ کے ولیوں کا نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کو پڑھا جائے تو کسی بھی جو اللہ کا ولی تھا، جو نیک لوگ تھے، جو اصلی پیران عظام تھے، تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اگر کوئی خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں، عمل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ عمل اور چیز ہے اور اللہ کا ولی اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔